بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ آج ہفتے والے دن انتہائی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معیشت کے حوالے سے مثبت آثار جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور عالمی جریدے ہوں، عالمی ادارے ہوں، ہر طرف سے معیشت کو لے کے مثبت خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بلومبرگ نے، جو کہ ایک بڑا اچھی شہرت کا حامل عالمی مالیاتی جریدہ ہے، اس نے پاکستان میں مہنگائی میں اور افراط زر میں کمی کے حوالے سے پریڈکشن دی، اور جو گروتھ ہے شرح نمو میں اضافے کے حوالے سے پریڈکشن دی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ابھی گیلپ کا حال ہی میں سروے آیا ہے، اور اس میں بزنس کانفیڈنس لیول میں انکریز کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو بزنس کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو سرمایہ کار ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ڈومیسٹک جو ہمارے بزنس مین ہیں جو لوکل انویسٹمنٹ کے حوالے سے خاصی مثبت پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی رپورٹ ایسی آتی ہے جس کے اندر اس بات کے اشارے شامل ہوتے ہیں، اندیے شامل ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے ماہ میں، آنے والے سالوں میں مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو وہ بلومبرگ ہو، وہ گیلپ کا سروے ہو، وہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس ہوں، تمام جو اچھی شہرت کے حامل عالمی ادارے ہیں یا جریدے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے پروجیکشنز بھی کی ہیں کہ آنے والے ماہ اور سال کے اندر کیا کیا بہتریاں جو اب آئیں گی۔ اور ہمارے حکومت میں آتے ہی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بزنس کانفیڈنس بڑھا ہے، وہ گیلپ کا سروے اس کی ڈیٹیل میں بات کرتا ہے، اور نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ کل ایک نیوز رپورٹ اور آئی کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بڑی صنعتیں ہیں، ان میں جو پیداواری قوت ہے اس میں 21 ماہ میں سب سے زیادہ اضافہ گزشتہ ماہ میں ہوا ہے۔ وہ معیشت ہو، وہ ہے، وہ ہمیں مثبت اشاریے بھی مل رہے ہیں، مثبت خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے آتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بلومبرگ نے یہ بڑی کھل کے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کا تجربہ ہے، اور وہ معاشی اصلاحات رکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں، تو اس سے بڑا ایک مثبت اثر گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 16 ماہ کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ روپیہ مستحکم ہوا اور مستحکم رہا۔ انٹرم دور میں بھی روپے کے مستحکم ہونے سے معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں تو سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی بڑی مثبت خبریں آ رہی ہیں، روز نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ تو یہ بزنس کانفیڈنس کا جو لیول ہے، یہ اس میں اضافے کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی معیشت کے حوالے سے تمام اقدامات اچھے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کی گواہی اب عالمی سطح پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جن کو پاکستان کی یہ ترقی اور پاکستان کی مثبت طریقے سے پھلتی پھولتی ہوئی یہ معیشت ہضم نہیں ہوتی، وہ اپنے ایجنڈے پہ کاربند ہیں۔ ایک تو میں جو داسو میں چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوا تھا اور وزیر اعظم خود تشریف لے کے گئے، انہوں نے چائنیز انجینئر سے ملاقات بھی کی، اور وہ ملاقات کر کے اظہار افسوس، اظہار تعزیت کیا۔ اس میں جو چائنیز انجینئرز وفات پا گئے تھے، وہ باقاعدہ ان کے جستے خاکی جب بھجوائے گئے ہیں چائنا، تو وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز صالح حسین صاحب
ساتھ کیا. تو یہ پاک چین دوستی کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، ہماری حکومت نے ہمیشہ اس کو اہمیت دی ہے، اور اس واقعے کا جیسے ہی پتہ لگا تو آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فوراً ہی چائنیز ایمبیسی گئے، چین کے سفیر سے ملاقات کی. اس کے بعد داسو کا جو وزٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تاریخ میں پہلی بار کوئی وزیر اعظم اس طرح اس سائٹ پہ گیا ہے صرف پاک چین دوستی کی خاطر، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم پاک چین دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو چائنیز انجینئرز تھے ان کا حوصلہ بڑھے. تو یہ ایک وزیر اعظم صاحب کا ایک اقدام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی اقدام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چند چیزیں آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت سارے اجلاس اس پہ کیے چائنیز سیکیورٹی کے اوپر، اور انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی داسو والے واقعے کے اوپر انکوائری کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے اہم یہ ہماری چائنیز سیکیورٹی ہے، اور ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، ہم پرعزم ہیں، اور کسی کو امن خراب نہیں کرنے دیں گے. ہماری آرمڈ فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سب جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے پر کاربند ہیں، اور اس پہ پوری نیت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انکوائری کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے چند افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. اس میں آر پی او ہزارہ ڈویژن، اس میں ڈی پی او اپر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈی پی او لوہر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور کمانڈانٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے، ان کے خلاف 15 دن کے اندر ڈسپلنری ایکشن، اور ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی، ان کو الرٹ ہونا چاہیے تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے ان افسران کے خلاف کارروائی کا فوری طور پہ حکم دیا ہے، اور یہ مثال ہے کہ آئندہ چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مزید سنجیدگی سے لیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں چائنیز پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایک بڑا مؤثر نظام وضع کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو یہ جو امن خراب کرنے کی کوشش ہے اس پر حکومت کی پوری توجہ ہے، اور ہم ہر حوالے سے اس پہ کوئی کوتاہی نہ برداشت کی جائے گی، اور اس پہ پوری طریقے سے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ اس پر کاربند اور مکمل طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دہشت گردی کی اس جنگ میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگلا جو مدعا ہے وہ آپ کے نوٹس میں ہے، جو گارڈین کی سٹوری آئی کہ بھارت کی طرف سے جو مختلف ممالک کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا سلسلہ وہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو آج دفتر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بھارتی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کو رد بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے کہ جنوری میں بھی جو بھارت کی طرف سے لوگوں کو قتل کروانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان نے ایویڈنس دیا تھا. عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر، بھرپور طور پر الرٹ بھی ہیں اور دفاع کرنا جانتے بھی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے، اور خطے میں امن کی اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ فروری 2019 میں بھی جب بارڈر کے پار سے جہاز آئے تھے
تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے, اور یہ گارڈین کی سٹوری بڑی تشویشناک ہے جس کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں, اور اس پہ فارن آفس پہلے بھی بات کر چکا, اب بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور اس کے ثبوت بھی منظر عام پر لائے جا چکے ہیں. تو جو فارن آفس نے مذمت کی ہے اور رد کیا ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سالمیت پر انشاءاللہ تعالی ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, اور اس حوالے سے ہم بین الاقوامی برادری کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے, اور پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہش مند ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے. اور میں مزید کل کراچی کا دورہ کیا اور صحافتی تنظیموں سے, پی بی اے سے, اے پی این ایس سے, سی پی این ای سے ملاقاتیں کی, اور جو میڈیا انڈسٹری کو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی زیر غور لایا گیا. اور اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور یہ بات بڑے وثوق سے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عید سے پہلے میڈیا ورکرز اور رپورٹرز کی جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے, کیونکہ حکومت نے جو پچھلے ان کے پینڈنگ ڈیوز تھے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر ان کی مکمل ادائیگی انشاءاللہ تعالی اگلے 2 روز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہو جائے. تمام تر جو اپروولز ہیں کابینہ کی, ای سی سی کی, وہ مکمل ہو چکی ہیں. تو اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ ہم سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے, اور کابینہ کے ارکان کے علاوہ جو وزیر اعظم کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ ہیں, تو یہ کمرشل فلائٹ پر یہ وفد جائے گا, اور کمرشل فلائٹ پر جانے کے ساتھ ساتھ تمام وفد کے جو اراکین ہیں وہ تمام اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے, اور حکومت پاکستان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا. تو جو وزراء ساتھ جا رہے ہیں جن میں اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں, جس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں, جس میں آہا چیمہ صاحب وزیر اقتصادی امور ہیں, جس میں خاکسار وزیر اطلاعات بھی شامل ہے, تو جو اہل خانہ کے بھی افراد ساتھ جا رہے ہیں, اور یہ کمرشل فلائٹ پہ جانے کا ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ اس پہ سفر کرنا چاہیے, کمرشل فلائٹ کے ذریعے جانا چاہیے, اور اس پر تمام تر اخراجات جو آئیں گے وہ سب نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور اس حوالے سے میں کل بھی بیان دے چکا, تو میں روانگی سے پہلے چاہتا تھا کہ اس پر بھی آپ سے کھل کے بات کر کے جاؤں, کیونکہ پھر افواہیں اور چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں اور ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا سلسلہ چل پڑتا ہے, تو اس کو تھمنا چاہیے, اور جو بات ہو وہ کھل کے ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس دورے کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں انشاءاللہ تعالی آئیں گی. اس پہ دفتر خارجہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہے, تو عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں, جن سے میں وہاں پر بطور وزیر اطلاعات اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالی ان ڈیولپمنٹ پہ مطلع رکھوں گا, اور وہاں سے بھی جو میٹنگز ہوں گی اور عمرے کی ادائیگی ہوگی وہ. بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں. دیکھیے زہر دینے کے حوالے سے جو ہارپک والی ایک سٹوری چلی تھی کہ وہ 3 قطرے ہارپک کے ڈالے گئے ہیں بشرا صاحبہ کے مشروب کے اندر, ان کے ڈاکٹر کا بیان آ چکا ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ صحت مند ہے ماشاءاللہ. تو یہ تمام خبریں پہلے ہی رد ہو چکی ہیں اور طبی ماہرین بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو دیکھیں جو سہولیات وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں, وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہو, واکنگ گیلری ہو, طرح طرح کے جو کھانے ہیں وہ روز جو مینیو بنتا ہے, وہ اس حوالے سے مکمل ان کو آزادی ہے. وہ تو باقاعدہ ایک سیاسی دفتر کے طور پہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں, میل ملاقات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت یا کوئی حقیقت ہے. آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے میل ملاقات کی جاتی ہے, اور اڈیالہ کے باہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, تو یہ پریس کانفرنس اندر سے مل کے آتے ہیں تو باہر آ کے کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بڑی سختی ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی سہولیات اور بڑی آسائشیں وہاں پہ میسر ہیں.
جی تو گارڈین نے اسٹوری میں اپنے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے کافی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یہ صورت نکالی کہ پاکستان میں کم از کم 20 کے قریب افراد کو قتل کیا گیا ہے، اس میں روم لویس ہیں۔ اب چینیوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی یہ اشارے کہیں کہ ملتے ہیں کہ بھارتی انوالو ہے سارے معاملات کے اندر، تو ہمارے مستقل طور پہ ادھر سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات کو اچھے نہیں چل رہے، تو سارے معاملات کو تو یہ تو چیلنجنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے ہمارے لیے لائن آرڈر کی اوور آل۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری حکومت، دفتر خارجہ، وزارت دفاع، ہماری آرمڈ فورسز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بڑی مہارت رکھتی ہیں اور مکمل طور پہ ہم اس معاملے کو آبزرو بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور یہ جو میں نے پہلے کہا کہ خطے میں جو امن کی خواہش ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ فروری 2019 میں بھی ہم نے رسپونڈ کیا تھا۔ تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ کل جو بھارتی وزیر دفاع کا بیان آیا، اس کی مذمت کی ہے، اس کو رد کیا ہے، اور پاکستان اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے، اور اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو مکمل طور پہ رد بھی کیا ہے۔ تمام وہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مثبت ہے، تو عید کے بعد ایک پولیٹیکل پھر اسٹرگل، جدوجہد، دھرنا، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو کتنا خدشہ ہے کہ معیشت پھر ڈسٹیبلائز ہو سکتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، جس میں مار کاٹ، جلاؤ گراؤ، یہ ساری چیزیں ہوگی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیشت کے حوالے سے مثبت اشاریے بھی آ رہے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی ستائش مل رہی ہے، ہم جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں، اور حکومت پاکستان کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ ان سے نپٹا جائے، تو اس کو سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا، اس کا سر کچلا جائے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے، تو اس سے آپ کو آگاہ بھی کیا جائے گا۔ اس پر مکمل طور پہ حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ دہشت گردی کو سر اٹھانے نہیں دینا چاہتے۔ نہیں، دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب نہیں وفد میں شامل، میں نے اہل خانہ کی ان کی بات کی، تو وہ ان کی اہل خانہ ہے جس میں ان کے صاحبزادے شامل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنے اخراجات برداشت کریں گے، اور کمرشل فلائٹ ہے تو اس لیے اس کو سیاست سے علیحدہ رکھا جائے۔ سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد جو عمران خان نے جو بانی پی ٹی آئی کے انہوں نے ایک کمیٹی دی ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کرے گی ایک تحریک کے معاملے میں کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے، اس پہ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، اور اس میں غفلت برتنے والے افراد کو بالکل مثال بنایا جائے گا، مگر ایس او پیز کا تعین پہلے سے کیا جا چکا تھا، اور اس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم بھی کی، مگر اس میں چند افراد جن کی غفلت سامنے آئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معاملات نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت نے ان ایس او پیز کو ری وزٹ کر کے ریوائز بھی کیا ہے، اور مکمل توجہ اس چیز کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وزیر اعظم نے خود نگرانی کی ہے، خود میٹنگز کی ہیں، اور چینی سیکیورٹی کو وہ خود دیکھا کریں گے، تو اس سے ایک بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک اچھا میسج گیا ہے۔ لاسٹ کویسچن، میں عمرے سے بھی جانا ہے۔ جی جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو میں شہباز رانا صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اس پہ۔ بینکوں سے قرضہ لے کے تو تنخواہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر کوئی ڈیٹ اگریمنٹ ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے
کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ قرضہ اٹھا کے تنخواہ دے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تازہ پچھلے سال سے ہم سن رہے ہیں کہ 70-75 روپے کی سرمایہ کاری جو مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ جو کنسورشیم اس کے تحت آ رہی ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہے، کیا بس باتیں کی ہوگی؟ دیکھیں میں قبل از وقت اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سعودیہ سے آپ کو گاہے بگاہے جو ہے وہ میں آگاہ رکھوں گا ان معاملات سے، ان ڈیولپمنٹ۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ جس کو کرتے ہیں میں دیکھیں میں یہ کس اسکیم کی آپ بات کریں، میں اس سے دیکھیں وہ پنجاب حکومت سے ہم ٹیک اپ کریں گے اس معاملے کو، مگر میں نے جو میڈیا مالکان سے، پی بی اے سے، باقی اداروں سے میٹنگ کی ہے، اس میں ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے جو ہے وہ واجبات کی ادائیگی میں اپنا کردار وہ ادا کریں گے۔ تھینک یو۔